مقابلہ تقریر کا آغاز کرتے ہیں. مقابلہ تقریر کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے میں بلاؤں گا منور حسین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. صدر علی وقار امام الانبیاء، بے کسو کے کس، بے بسو کے بس، بے سہارو کے سہارا، بے چارو کے چارہ، شفیع المذنبی، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. آپ کی آمد سے دنیا ظلمت میں باہر آ گئی. ساری دنیا بقا نور بن گئی. 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی مانت حاصل ہو گئی. محسن کائنات، معلم انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی. جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا. جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا. کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو ودر غزل نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. صدر علی شان آیت بالا سے واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضل و شرف، عزت و کرامت کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل کثیرہ عطا کر کے تمام خلق پر افضل کیا. حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی اور حکمت بھی، علم و مفرت بھی اور شفاعت و وجاہت بھی، حوض کوثر بھی اور مقام محمود بھی اور کثرت امت بھی. اس شان کا طارق 60 رسول اور ایسے عظیم مرتبے کا نبی کل جہان میں کوئی نہیں. سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا، اب مقابلے کے اگلے شریک ہیں تقریر کے لیے حافظ سید محمد برہان شاہ. اچھا، اس کے بعد ہے محمد ارحم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صحابہ خلق عظیم صحابہ الاولاق حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، مقام، عزت عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں جو بلندی عطا ہوئی ہے کہ کسی کے لیے ایسی بلندی کا تصور بھی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب دو جہاں میں عزت، عظمت، شان و بزرگی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اتنا بلند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا دیا، کلمہ اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو دنیا آخرت میں اتنا بلند کر دیا کہ کوئی خطیب یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو یہ نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے پیاری بیب کا ذکر کس طرح کتنا بلند کر دیا. صدر علی شان توریت، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحیفوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند ذکر میں یہ برکت رکھی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے بھی کر دیتا ہے، نام کے بھی چرچے کر دیتا ہے. اب لے کے اگلے شریک ہیں عبدالرافع. عبدالرافع آ کے یہاں تقریر کریں گے. اور جو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا مقابلہ تقریر جس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. صدر علی وقار
سیرت النبی ہے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا تقرون القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے غمخوار ہیں، مسکینوں کے مددگار ہیں اور عورتوں کے عزتدار ہیں، جن کی زبان پر سچ، دل میں رحم اور عمل میں عدل تھا، جو دشمنوں کو بھی معاف فرماتے، پتھر مارنے والے کو دعا دیتے، جہالت کی روشنیوں کو ایمان کی روشنی سے مٹا دیتے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتے اور ظلمتوں کو انصاف کی چکی میں پیس دیتے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ صدر گرامی قدر، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہر کامیابی کا راستہ صرف اور صرف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ محبت کا راستہ، جنت کا راستہ، میں یوں کہوں گا کہ ہر راستہ ہماری ذمہ داریوں سے ہی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم نیک بنیں، تمام نفرتوں اور برائیوں کو مٹا کر ایک بنائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے ہو کر، شمع محبت میں پروان ہو کر دین حق، دین مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے اس میں کوئی خامی نہ ہو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو ایمان ہی نہ مکمل ہے۔ محمد حسان خان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شان سے کہتا ہے قرآن مبین، کس شان سے کہتا ہے قرآن مبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدر علی وقار، آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی زندگی، محنت، انصاف، اخلاق اور رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ رب العالمین قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوچئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ ان کے لیے بھی رحمت تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے، جو آپ سے دشمنی کرتے تھے۔ کوئی آپ پر پتھر برساتا تو کوئی نعوذ باللہ گالیاں دیتا، مگر آپ نے جواب میں بددعا نہیں دی بلکہ دعا دی اور ارشاد فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، اتر کر ہراسی سوئے قوم آیا، اتر کر ہراسی سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت انسانیت کا ایک مکمل اور حسین و جمیل نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف، صبر و تحمل اور بردباری کا پیکر اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہی فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام کو ارشاد فرمایا جو شخص ہتھیار پھینک دے یا خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے یا بھاگ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے، بھاگ جائے یا گرفتار زخمی ہو اسے قتل نہ کیا جائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس آخری شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زرنوں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اگلے شریک ہیں سید مجتبیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ جناب صدر، میرے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور عالمین میں خواہ کوئی نیک ہو یا بد، کوئی مومن ہو یا کافر، مگر فرق یہ کہ جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہے، اور جو ایمان لایا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین میں تمام مخلوقات یعنی جن و انس کے لیے آپ رحمت، چرند پرند کے لیے آپ رحمت، شجر و حجر کے لیے آپ رحمت، شمس و قمر کے لیے آپ رحمت، بحر و بر کے لیے آپ رحمت، عرش والوں کے لیے آپ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب اپنی ذات کا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور جب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا تو قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے پیارے آقا کائنات کے لیے ایسی رحمت کہ وہ رحمت ہے کہ جب آپ کے راستے میں کانٹے بھی چل جائیں تو آپ دعا دیں، وہ رحمت کے جواب کے اوپر پتھر برسائے گئے تو آپ ہدایت کی دعا دیں، وہ رحمت کے جواب کے پیارے چچا امیر حمزہ کو شہید کر کے قاتل نے ان کا کلیجہ کچا چبا ڈالا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. وہ رحمت کے احد کے میدان میں دشمن آپ کا دندان مبارک شہید کر دیتے ہیں، آپ اس تکلیف میں بھی مسکراتے ہیں. وہ رحمت کے جب مکہ فتح کرتے ہیں تو عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. جناب صدر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثال دنیا تو کیا دو جہاں میں بھی نہیں ملتی، حد تو یہ کہ آخرت میں بھی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا والحمدللہ. تو اب مقابلے کے آخری شریک ہیں محمد رایان خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صاحب خلق عظیم صاحب الاولاق حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان، مقام، مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو وہ بلندی عطا ہوئی کسی دوسرے کے لیے ایسی بلندی کا تصور بھی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب دو جہاں میں عزت، عظمت، شان، بزرگی کو بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا کہ کلمے میں اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو دنیا و آخرت میں اتنا بلند فرمایا کہ کوئی خطیب یا نماز پڑھنے والا ایسے نہیں جو یہ نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر کس طرح اور کتنا بلند کر دیا. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا گمان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ایسی بات کو سمجھنے کے لیے فرمان رسول سماعت کرتے ہیں. نبی کرام مکی مدنی آقا فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر مبارک کو کس طرح کتنا بلند کر دیا. کالی زلفوں والے، کالی کملی والے، روشن چہرے والے مکی آقا فرماتے ہیں میرا اللہ ہی خوب جانتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے محبوب آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر مبارک کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. جو میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا ذکر کرے گا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. طالب علم ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا جو پروگرام انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے. انجمن طلباء اسلام کیا ہے، کب سے آئی؟ یہ انجمن طلباء اسلام 1968 میں بنی ہے. 1968 میں بنی ہے. اس کو 58 سال مکمل ہو گئے آج. یہ کیسے بنی کہ ایک طالب علم کا دور تھا، یونیورسٹی کا دور تھا، تو وہاں پہ ایک نعرہ لگایا جاتا تھا سیدی مرشدی. اب کیا ہم لگاتے ہیں سید مرشدی یا نبی یا نبی؟ کیا کہتے ہیں؟ سید مرشدی کیا کہتے ہیں؟ یا نبی یا نبی. تو پہلے یہ نعرہ لگتا تھا سید مرشدی یا مودودی مودودی. تو اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی جو لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، سید مرشدی مودودی کیوں ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے سید مرشدی یا نبی یا نبی. تو 1968 میں یہ انجمن طلباء اسلام کی تنظیم نے ایک نعرہ لگایا سید مرشدی یا نبی، جو یونیورسٹی کالج میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کام ہوتا تھا، اس پہ انجمن طلباء اسلام بنی. ہر کسی کا، ہر تنظیم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی چلو پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان ہے اور دعوت اسلامی کا ہے مجھے اپنی اور ساری لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح انجمن طلباء اسلام کا ایک مقصد ہے کہ طلباء کے دلوں میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنا. کہ صحیح اسلام کو بیدار کرنا کیسا ہے؟ کہ صحیح اسلام کو بیدار کرنا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کے بغیر ناممکن ہے. تو انجمن طلباء اسلام کا مقصد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینا ہے. جس نے لڑکے نے ابھی تک انجمن طلباء اسلام میں شمولیت اختیار نہیں کی اس کو دعوت ہے آج اپنا فارم فل کروائیں
اور انجمن صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں اس لڑکے نے ماشاءاللہ پہلی بہت حاصل کی ہے, محمد حسان.